اس سال سے جن اہم شعبوں کا جامعہ رشید میں اجرا ہو رہا ہے، اس کا بہت بڑا شعبہ جس کو میں نے اس کے جو ذمہ داران ہیں ان سے میں نے کہا ہے کہ اگر آپ لوگ اس کو فعال کر لیں صحیح طریقے سے تو آپ کی ساری غلطیاں ہمیشہ کے لیے معاف ہیں اور میں ہمیشہ آپ کی غلامی کروں گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اتنی اہم ہیں ہمارے نزدیک اور دوسروں کے ہاں، جب پالیسیوں کی بات ہوگی تو اس پر ہم بات کریں گے کہ جامعہ رشید کی بہت سی پالیسیاں ایسی ہیں ہم ان کو فرض سمجھتے ہیں، ہمارے دوسرے ساتھ اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ ہم ان سے کہتے ہیں بہت ضروری ہے، وہ کہتے ہیں یہ بہت خطرناک ہے۔ تو اس پر بھی بات کریں گے کہ وہ 10-12 کون سی ایسی پالیسی اس میں بالکل 180 کی ڈگری پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے فضلاء یونیورسٹیوں میں جائیں، کالجوں میں جائیں، یہ ہم پہ لازم ہے اور فرض ہے، ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ وہ حضرات کہتے ہیں اگر وہاں جائیں گے تو یہ خراب ہو جائیں گے، ان کے پانچا نیچے ہو جائے گا، ان کی داڑھی متاثر ہوگی، یہ خراب ہو جائیں گے، اگر یہ وہاں لہٰذا وہاں بھیجنا جائز نہیں ہے، گناہ ہوگا اس کا۔ ہم کہتے ہیں دونوں تعلیمات کو جمع کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو، کہتے ہیں بالکل غلط ہے اور اس پاداش میں نکالو ان کو کہ کیوں ہی شروع کر رہے ہیں۔ تو تقریباً 10-12 ایسی پالیسیاں ہیں جس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے اور ہر پالیسی میں آپ کو موقع بھی دیں گے انشاءاللہ۔ تو میں بتا رہا تھا کہ ایک شعبہ اس سال اور شروع ہو رہا ہے تو اس پہ پوری آپ کو پریزنٹیشن دی جائے گی، اور وہ ہے CSS کا شعبہ۔ CSS کرانے کے لیے باقاعدہ جامعہ رشید میں پورا اس کے لیے ایک ہوم ورک ہوا ہے اور مفتی صاحب اس کے ذمہ دار ہیں، اور وہ ابھی تک جو نہیں آئے وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ 2 مہینے سے انہوں نے پورا پاکستان چھان مارا، جیسے ان کی طبیعت ہے کہ وہ بال کی بھی کھال اتارتے ہیں۔ وہ ان سب جگہوں میں گئے ہیں جہاں لوگ اپنے مقاصد کے لیے CSS کراتے ہیں۔ جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں وہاں بھی وہ گئے ہیں، ان کے دفتروں میں گئے ہیں، وہاں انہوں نے معلومات اکٹھی کی ہیں، طریقہ کار اکٹھا کیا ہے۔ تو وہ آپ کو بتائیں گے اگر ہمارا مشورہ ہو گیا کہ وہ کہاں کہاں گئے ہیں اور کتنی محنت ہوئی ہے اس کے اوپر، یہ آپ کے لیے ہے۔ تو یہ اتنا بڑا شعبہ قائم ہو رہا ہے، اگر صرف ایک شعبے کے لیے ہم بورڈ قائم کریں تو ہمارے حق پہنچتا ہے اس کا، ورنہ یہ دین سمٹتا رہے گا یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، بیوروکریسی میں، اسٹیبلشمنٹ میں، اور آخر میں وہی ہوگا جو سمرقند و بخارا میں ہوا، جو بغداد اور اندلس میں ہوا، جو دہلی اور خلافت عثمانیہ کے سقوط پر ہوا، اور جو اس وقت میں بھی ازبکستان، تاجکستان، کرغیزستان، ترکمانستان، اس پورے قزاقستان میں یہی ہو رہا ہے۔ تو ہم لوگ ایک ایسے جگہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں پالیسیاں بنتی ہیں، جہاں فیصلے ہوتے ہیں، ہم وہاں بیٹھے ہیں، ہم نے ان کی باتیں سنی ہیں، ان کے رجحانات ہم نے دیکھے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ آپ کو ماسک میں کیڑے نظر آ رہے ہیں کہ یہ سازش ہو رہی ہے فلان، آپ کیسے کریں گے؟ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یا تو ہم سائنس کو بالکل نہیں مانتے، یہ اتنی مانتے ہیں کہ اس کو زوم کر کے دیکھتے ہیں کہ ماسک کے اندر کیڑے چل رہے ہیں۔ تو ایک نفسیاتی ماحول ہم پیدا کر رہے ہیں، ہم نے ایسے لوگ ہم نے پیدا کر دیے، اپنے آپ کو ایک نفسیاتی بنا لیا ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ کو باہر سے فتح کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، آپ خود مفتوح ہیں، خود اپنے آپ کو کھا رہے ہیں۔